نصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ و سلام اور سید عالم آقا دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. رمضان شریف بھی ہے، چہرہ میں مبارک کا موقع بھی ہے، جمعہ بھی تھا، سارے دن کیا تھکاوٹ بھی ہے. حالات اور آج کا دن بھی اس قسم کا ہے کہ اگر میری اس گفتگو کے دوران میری یہ تقریر یا یہ خطاب یا گفتگو اپنے رب سے عاجز ہو جائے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت کرتا ہوں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ذو الجلال والاکرام. ہر انسان، ہر ذی روح، ہر شے جو رب ذوالجلال نے بنائی وہ فانی، جو اس کائنات میں آیا اس نے جانا ہے. جو باقی رہ جائے گا وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا چہرہ ہے، اس کی ذات ہے، صرف اسی کو بقا ہے، باقی ہر چیز فانی. یہ موت کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی، یہ اپنے وقت مقرر پر آ کر رہتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ رب ذوالجلال کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ وہی باقی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے. وہی خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے. لیکن عزیزان محترم، میرے پیارے نسبت رسولی کے ساتھیوں، موت میں فرق ہوتا ہے. ایک موت ہوتی ہے اللہ کے پیارے کی، مومن کی، کہ جب اسرائیل کبھی جس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اور پھر واپس رب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، پھر آ رہا ہوتا ہے، پھر جا رہا ہوتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ الہ العالمین تیرے اس بندے کے تو رگ و ریشہ پہ تیرا نام لکھا ہوا ہے، میں کس مقام سے، کس جگہ سے اس کی روح قبض کروں، میری تو جرأت نہیں ہوتی. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا نام لکھ کے میرے بندے کے سامنے کر دو، وہ میں اس کی روح میرے نام پر عاشقوں کے باہر آ جائے. یہ مقام رب کے بندے ہمارے مشرق. اور جب وہ روح عاشق ہو کے اپنے خالق کے نام پر اس جسم خاکی سے باہر آتی ہے تو رب ذوالجلال کی خوبصورت اور حسین جنت کے فرشتے اس کے منتظر ہوتے ہیں، جنت کے مخملی اور نرم لباس لیے ہوئے، جس میں اس روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے اور کس کی روح ہے. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ کے ایک
خالص اور سچے بندے کی روح ہے، اور پھر اس کا تعارف اس نام سے کراتے ہیں کہ جو نام دنیا میں اس کا پسندیدہ ترین نام۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے اس روح کے لیے کھولے جاتے ہیں اور اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس عظیم روح کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، خالق حقیقی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے فرماتا ہے اب میرے اس پیارے بندے کی روح کو لے آؤ اور لے جا کے اس کی قبر میں اس کو آرام سے لٹا دو۔ فرشتے آ کے نیچے اسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ اب آگے قبر کا جو تذکرہ ہے وہ علامتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں تک یہ زمین کا گڑھا ہے قبر، یہ تو برزخ کا ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی تذکرہ قبر کا ہے وہ علامتی ہے، وہ اس مقام کا تذکرہ ہے جس میں اس کی روح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قبر سے فرماتا ہے اے قبر میرے بندے کے لیے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وسیع ہو جا، یعنی اس کی حد نگاہ تک وسیع ہو جا، اتنی وسیع ہو جا کہ میرا بندہ آرام اور سکون کے ساتھ تیرے اندر اپنا وقت گزار سکے۔ پھر رب ذوالجلال اس کی دائیں طرف جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس میں سے جنت کی مہک آتی ہے، اور اسے اس کھڑکی میں سے جنت میں اس کے محلات اور اس کے مقام دکھائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کو وہ بندہ قبر میں لیتا محظوظ ہوتا۔ یاد رہے کہ یہ وہ قبر اس کا ذکر اب ہو رہا ہے، یہ وہ عالم برزخ کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے، اللہ کے اس نیک بندے کے اعمال کو اس کا ساتھی بنا کر، اس کا ہم نشین بنا کر اس کے پاس بٹھا دیتا ہے تاکہ اس کا دل بہلائے۔ قرآن کریم کے جس کی جو تلاوت کرتا تھا وہ خوشبو اور روشنی بن کے اس کی قبر میں پھیل جاتی ہے تلاوت، اور اس طرح اللہ کا وہ بندہ اپنے برزخ کے اس مقام میں موجود رہتا ہے، اور ایسے موجود رہتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس قبر کے بارے میں جو اب جو دروازہ ہے کہ جب اس قبر پہ کوئی بندہ آتا ہے تو صاحب قبر اس کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا۔ یقیناً ہمارے مرشد پاک نے آج آپ سب کو سنا ہوگا، سب کو دیکھا ہوگا، سب کی دعائیں سنی ہوگی، سب کے سلام سنے ہوں گے، سب کی حاضری دیکھی ہوگی، اور آپ کی وفاؤں پر خوش ہوئے ہوں گے اور آپ کو دعائیں دی۔ اللہ کے نیک بندے کے برزخ کا مقام کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تو سمجھانے کے لیے وہ انسان کیسے حالات میں چلا جاتا ہے، اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ ایک اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیں اور اس کو باہر نہ نکلنا دیں، اس کو تالا لگا دیں اور 2-3 دن تک اس کو اسی کمرے میں بند رکھیں۔ پہلے تو بچہ پریشان رہے گا، پھر کچھ اس کو عادت ہو جائے گی اس کمرے کی، لیکن وہ اس کمرے میں مقید ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اس کمرے کا کفر کھول کے اس بچے کو آزاد کر دیں، ایک عظیم باغ میں، ایک گلستان میں کہ جہاں پھول کھلے ہوئے ہوں، سبزہ ہی سبزہ ہو، میدان ہو، کھلی فضا ہو، تو بچہ خوشی سے بھاگتا پھرے گا وہاں۔
اچھلے گا، کودے گا، کھیلے گا، پھولوں کو سونگھے گا، انتہائی خوش ہوگا، اور اس کی خوشی کا یہ مقام ہوگا کہ جب دوبارہ اگر آپ اس کو کہیں گے اور دوبارہ تمہیں ذرا اس کمرے میں کچھ عرصے کے لیے پھر لے جا کر بند کر دیں تو کسی صورت اس کام کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے عالم برزخ کا وہ مقام جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا سکون اور اتنا اطمینان کہ یہ موت جو ہوتی ہے اللہ کے پیارے بندے کی، یہ اختتام نہیں ہوتا، یہ تکلیف نہیں ہوتی، یہ اپنے محبوب حقیقی سے وصال کا نام ہوتا ہے، یہ جسم کی قید بند کوٹری میں سے آزادی کا نام ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر نہ صرف اس گھر پر بلکہ آپ سب پر، تمام اہل طریقت پر، اہل سلسلہ پر کیسا سخت وقت آیا۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک طوفان آتا ہے اور طوفان آ کر کہیں سے گزر جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح شجر نسبت رسولی پر حضور کی وصال کی ہم سے جدائی ایک طوفان کی طرح۔ یاد رکھیں کہ ایک ایسا طوفان ہے کہ جب یہ آتا ہے تو جو شاخیں اور جو پتے کمزور ہوتے ہیں، جن کی نسبت اور جن کی وابستگی اپنے شجر کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی، وہ ایک جھونکے کی طرف سے نیچے گر جاتے ہیں، پھر ان کی شکلیں نظر نہیں آتی، وہ زمین پر پڑے ہوئے خشک ہو جاتے ہیں۔ جمیل درخت کے ساتھ وہی شاخیں اور وہی پتے مضبوط وابستہ اور پیوستہ رہتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر ان عارضی اور کمزور پتوں کے گر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شجر میں نئی پھونکے کھلاتا ہے، نئے پتے کھلاتا ہے، خوبصورت پتے جو مضبوط بھی ہوتے ہیں اور ان گر جانے والوں سے بہتر بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ لوگ جو اس شجر کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہیں، آپ کا تعلق مضبوط تعلق ہے، آپ پر اس طوفان نے اثر نہیں ڈالا، حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر اس طوفان نے اثر ڈالا ہے جو آج آپ کو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو شاید کچھ عرصے بعد بھی نظر نہ آئیں، اب آ رہے ہیں۔ یہ وہ کمزور لنک ہے، وہ کمزور تعلق ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو مضبوط تعلق ہے وہ وابستگی عشق کی وابستگی ہے، وہ خلوص کی وابستگی ہوتی ہے، وہ محبت کی وابستگی ہوتی ہے، وہ قربانی کی وابستگی ہوتی ہے۔ اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس میں نفس اور شیطان رکاوٹ بھی بنتا ہے، انسان بھی رکاوٹ بنتے ہیں، کہیں انسان کی مجبوریاں رکاوٹ بنتی ہیں، کہیں اس کی آسائشیں اور آرام رکاوٹ بنتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ وابستگی آسان ہوگی، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوگی، میرا اور آپ کا رستہ آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کے جانا، ہمارا سفر میرے مرشد اور میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور آپ کے مرشد نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو آپ کے دلوں میں نسبت قائم کی ہے، یہ عشق کا سودا ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کے جانا ہے۔ تیرنے اور پیرنے میں فرق جانتے ہیں آپ؟ تیر کے نہیں جانا،
تیر کے جانا ہے. تیرتے ہوئے انسان کا سر پانی سے اوپر ہوتا ہے. پیر اس تیراکی کو کہتے ہیں جو ڈائیو ہوتی ہے. زیر پانی انسان زیر آب تیراکی کرتا ہے، وہ تیرنا ہوتا ہے. ایک آگ کا ذریعہ ہے اور تیر کے جاتا ہے. یہ آسان ہرگز نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ہمت عطا فرمائے گا. ہم قیامت والے دن جب اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش ہوں تو شرمندہ نہ ہوں. حاضرین محترم، نسبت رسولی ایک ایسا شجر ہے جس کی زمین کی تیاری غوث الامت حضرت خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جس کا پودا غوث المعظم سرکار بھوڑوی حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا، اور جس کو تناور درخت غوث زمان تاجدار مولوی شیر شاہ غازی حضرت پیر ہارون الرشید نے بنایا، جس کے فیض، جس کی برکتوں اور جس کی چھاؤں میں آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شجر کی حفاظت کریں، اس کی سیرابی میں اپنا کردار ادا کریں، اس کو اور پھیلائیں، تاکہ جب ہمارے پیر و مرشد کی روح مبارکہ ہماری طرف دیکھے تو خوش ہو، مسکرائے، ہماری ایک دعائیں کرے، اور ہمارا عمل اس دنیا میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. حاضرین محترم، یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایک ثواب ہمارا ہوتا ہے اور ایک ثواب ہر چیز میں سے نبی کریم علیہ السلام کا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ دروازہ اور راستہ دکھایا، جنہوں نے ہمیں ایمان کا پیغام دیا. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. 1400-1500 سال سے شروع ہے اور قیامت تک رہے گا. ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے، ادھر بھی جمع ہو رہا ہے. اسی طرح اسی نقطے کو ذہن میں رکھیں، جب آپ لوگ کوئی ایسا عمل کریں گے، نیک عمل کی جس کی تلقین ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو، جس کا راستہ ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو دکھایا، جب آپ کلمہ شریف کا اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں گے، جب درود شریف پڑھیں گے، جب وہ لوگ کہ جو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے ہمارے پیر و مرشد کے پاس آئے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے، جب وہ نمازیں ادا کریں گے، جنہوں نے کبھی روزے کو قریب سے دیکھا نہیں تھا، جب روزے دار وہ ایسے روزے دار روزہ رکھیں گے، جب بھی آپ سفر کر کے اللہ کی رضا کی خاطر موڑا شریف آئیں گے، جب بھی آپ قرآن نظیریہ کا ختم کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، جب بھی آپ جمعے کے دن ہر جمعے کو رات شریف کی محفل کریں گے، جب بھی آپ قرآن خوانی کا ختم جن کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہ منعقد ہوگی، اس کے لیے قرآن پاک پڑھیں گے، اس مبارک میں آ کے ذکر کریں گے، تو ان سب چیزوں کا ثواب صدقہ جاریہ بن کر ہمارے پیر و مرشد کے حساب میں نکلے. اس لیے یاد رکھیں، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، اب آپ نے انہیں کیا تحفہ دینا. معافی چاہتا ہوں، گلا اتنا خشک ہے کہ بات کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے اپنے اعمال کا خیال رکھیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنا راستہ سیدھا رکھیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ خود جنتیوں میں سے بن جائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے مسلمان ہو جائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے نمازی بن جائیں.
آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے روزگار بن جائیں. اگر یہ کام سب آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا تو یقین جانیں ہمارے پیر و مرشد کا اس کو اجر و ثواب برابر کا ملے گا. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے مرشد پاک کی روح پر بے انتہا انشاءاللہ. یعنی آپ گھر اپنے لیے رہے ہوں گے لیکن ہمارے مرشد کی روح کو بھی شاد کر رہے. حاضرین محترم، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، روزے کی حالت بھی ہے. اب دعا کے بعد جو لوگ جلدی آنا چاہتے ہیں وہ اپنی افطاری ساتھ لے جائیں گے، وہ رک سکتے ہیں کہ افطاری یہاں لگ جائیں گے، افطاری کر کے جائیں گے. ایک بات جو ذہن میں آئی، اس کی تاریخیں جون میں انشاءاللہ تعالی 10 جون، 11 جون اور 12 جون، جمعہ ہفتہ اتوار 10، 11، 12 جون کو انشاءاللہ تعالی اس مبارک کی ماں. اب ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اطلاع نہیں آئی ہے، اس کی تاریخ. کسی دعوت کا، کسی اطلاع کا آپ انتظار نہ کیا. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی وابستگی آپ نے پیر خانے سے، آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی خط کے آنے کا، کسی دعوت نامے کے آنے کا، کسی ٹیلی فون کے آنے کا انتظار نہیں نہ ہو، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ کب اس ہے. آپ مہمان بن کے نہ آئیں بلکہ میزبان بن کے آئیں. آپ خود دعوت نامے بن جائیں، آپ بذات خود مجسم اطلاع بن جائیں اور خود معلوم کر کے اتنا آگے پہنچایا کریں. اس دفعہ جون میں انشاءاللہ 10، 11، 12 جون کو اس مبارک ہوگا. اپنی حاضری بھی یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی دعوت اطلاع کی وجہ سے اور لوگ دوسرے پاک کی اجتماعی دعا میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کریں. اس کے علاوہ رمضان المبارک ہے. حضور پیر صاحب کو ایک بات بہت پسند تھی، ہمیشہ پوچھا کرتے تھے ہر رمضان میں کہ اس دفعہ اعتکاف میں کتنے بندے آئے، کون کون اعتکاف بیٹھا ہے، کتنے اعتکاف آئے ہیں. لازمی اپنے پہ بنا رہے ہیں جو لوگ یہ ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، جنہیں یہ موقع ہے، قوت ہے، وہ ضرور اعتکاف کے لیے آئیں اور اعتکاف موڑا شریف میں کریں اس دفعہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر محنتوں اور برکتوں کو مضبوط بنائے اور آپ کی مرشد کی روح بھی آپ سے شاد ہو. باقی لنگر شریف میں بے پناہ خدمت کرتے ہیں لوگ. آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں جس کا محفل کا دن ہوتا ہے اس سے پہلے یہ لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے یہاں سے جانے کے بعد چیزوں کے سمیٹنے میں ان سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربانی فرمائے، کرم فرمائے اور جو انہوں نے خدمت کی ہے اسے کئی گناہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ہماری اس محفل کو، اس مجلس میں بیٹھنے کو اپنی عبادت میں اپنی بارگاہ میں رکھو. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری شرم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان اور آرام لے آئے جن کی ہم تمنا رکھتے ہیں، جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے تکلیفوں کو، مجبوریوں کو، پریشانیوں کو، محتاجیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی مہربانی فرمائے اور ہمارے احباب پر، ہمارے دوستوں پر جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان پر بھی رحم کرم اور مہربانی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے صدقے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری ساری التجائیں دعائیں جو ہم اس رمضان المبارک میں کریں
نے قبول فرمائے، اس رمضان المبارک کے روزے اپنی رضا کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا جس کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کے درجات قیامت تک بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کی محبتیں ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن ہو، ان کا روحانی سایہ، ان کی روحانی سرپرستی ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ میں اور آپ ہم سب اپنی ڈیوٹی میں پورے اترے، اپنی خدمت میں پورے اترے، اور اس نسبت رسولی کا جھنڈا اٹھا کے ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے قیامت والے دن حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پیشان ہے تو ذرا میں ہوں وہ ہر بے نوا قبول ہو، سلام میرا قبول ہو، سلام میرا اے محمد مصطفیٰ، یا نبی سلام